صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ نماز کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں، دیکھیے صحیح معنوں میں پیر کون ہوتا ہے، پھر پیروں کی بات آئے تو مجھے بولنا پڑتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کافی درگت بنائی تھی ہم نے۔ دیکھیں یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں ان کے لیے جو جھوٹے ہیں، اور جو سچے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ ہاں آپ سنیں، توجہ سے سنیں اس بات کو۔ پیر کون ہے؟ پیر ہے کہ پیر ہے، دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر بھی جو لکھا جاتا ہے اردو میں آپ دیکھیں سیم لکھا ہے، پے ہے یا ہے رے ہے، پڑھنے میں صرف تھوڑا فرق ہے۔ اس کو پیر پڑھتے ہیں اور اس کو پیر پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں حیثیت دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیر وہ بلند ہستی کا نام ہے جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے، پیر اس چیز کا نام ہے جس کو سب جو ہے ذلیل سمجھتے ہیں، یعنی کسی کو کہہ دیا میرا پیر تیرے اوپر تو گویا کہ اس کو گالی دیا، لیکن پیر مجھ پر یہ گالی نہیں ہے۔ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ پیر ہے کہ پیر ہے۔ سنیے، ایک شخص کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکٹ نکالنے کے لیے بھیجا۔ ظہر کے وقت وہ گیا، ٹکٹ نکال کر کے آیا، شام ہو گئی تھی، عصر ہو گئی تھی۔ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے پوچھا، ٹرین کا ٹکٹ نکالنے کے لیے کھڑکی میں لائن لگتی تھی، پہلے پوچھا کہ تیری ظہر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا حضور بڑی لمبی قطار تھی، اگر چھوڑ دیتا تو لائن چلی جاتی تھی۔ مفتی اعظم ہند اتنے جلال میں آئے کہ کہا فوراً اس ٹکٹ کو پھاڑ دو، جو نہیں ملنے والے ٹکٹ تھے۔ کہا میرے ٹکٹ کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تم نے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا میرے ایک ٹکٹ کے لیے۔ فوراً اتنی سختی کیا، اتنا ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ اس کو نماز دہرانے کا، نماز قضا کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزو، وہ بندہ جو مرید ہے وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں دیکھا اگر میرے دوزخ میں جانے کی یا میرے جنت میں جانے کی فکر کسی کو ہے تو وہ میرے پیر کو تھی۔ ظاہر سی بات ہے میری نماز گئی ہے، فرق ان کو کیا پڑنے والا تھا؟ مفتی اعظم ہند جس پر اتنے جلال کے ساتھ کیوں تنبیہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیر ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرا مرید کسی نماز کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہو۔ پیر وہ ہونا چاہیے جو اپنے ہر مرید کو شریعت کا پابند بنا دے، اپنے ہر مرید کو اتنی تاکید کرے، اتنی تلقین کرے کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو جائے اور نمازوں کا پابند ہو جائے۔ الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں گے مفتی اعظم ہند کے مریدوں میں اکثر الحمدللہ باعمل نظر آئیں گے۔ علماء کی بات الگ، جو عام لوگ ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں وہ باشرہ نظر آئیں گے اور پابند صوم و صلات دکھیں گے۔ اب چند ہی لوگ رہ گئے ہوں گے جو بڑھاپے میں ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جب میں بریلی شریف گیا تھا، ہمارے استاد گرامی انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ مفتی اعظم ہند کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ ان کے گھر پر لنگر خانہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت کے پیسوں سے، اور وہ لنگر خانہ آج بھی چل رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر آج بھی لنگر چلتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ عرس میں، عید بقرعید میں نہیں، کنٹینیو ڈیلی جو بھی مسافر آئے گا، جو بھی اجنبی آئے گا وہ اس لنگر میں کھانا کھائے گا۔ ابھی بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ لنگر ہے آج بھی۔ مفتی اعظم ہند کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت آپ کا دسترخوان اس وقت تک نہیں بچھایا جاتا جب تک دو اعلان کرنے والے آپ کے خود رکھے ہوئے تھے مفتی اعظم ہند کے، پورے محلے میں وہ اعلان کرتے تھے کہ سارے لوگ کھا چکے، سارے لوگ کھا چکے، سارے لوگ کھا چکے، وہ اعلان کرتے۔ اب سب کی طرف سے جواب آتا کہ کوئی کھانے والا باقی نہیں ہے، تب وہ آ کر کے خبر کرتے مفتی اعظم ہند کو، تب آپ کا دسترخوان لگایا جاتا محلے میں۔ اور اگر کوئی بھوکا باقی ہے تو وہ لنگر خانے میں آ کر کے کھا لے۔
یہ ڈھنڈورچی اعلان کرتے تھے اس وقت، اعلان کرنے والے روز کا معمول ہے. کبھی کبھار مفتی اعظمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جلسے سے تاخیر سے پہنچتے، تب بھی پہلے یہ لوگ آ کر کے بتاتے، تب آپ رات کا کھانا کھاتے. میں نے جب یہ سنا تو روح کانپ گئی کہ حقیقت میں ان کو جس نے دیکھا ہوگا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اس عالم کہلانے والا مصداق اگر کوئی ہے تو مفتی اعظم کی ذات ہے. یقیناً ایک بار کی بات ہے کہ آپ تاخیر سے گھر آئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، رات کا وقت ہے. وہ دونوں جو اعلان کرنے والے تھے انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ حضور سب کھا چکے، اب آپ کا کھانا لگا دیا جائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. کھانا لگایا گیا. آپ نے تھوڑی دیر رک کر کے کہا دیکھو مسجد میں کوئی مسافر تو نہیں رہ گیا، مسجد رضا آج بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے مزار پاک سے متصل ہے، قریب میں مسجد ہے. لوگ گئے، جا کر کے دیکھ کر کے آئے، مسجد میں کوئی تھا نہیں. آپ آ کر کے دونوں لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں ہے مسجد میں، آپ کھانا تناول فرمائیں. آپ کھانے کے لیے ہاتھ دھو چکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو ایک بار اور دیکھو مسجد میں کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگ پھر گئے، مسجد دیکھا کوئی نہیں تھے. واپس آئے، سرکار مفتی اعظمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور کوئی نہیں، اور محلے میں بھی اعلان ہو چکا کوئی کھانے والا باقی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کھانا ڈالا گیا، برتن میں کھانا پروس دیا گیا. ہاتھ ڈالنے سے پہلے پھر فرمایا ایک بار اور مسجد میں دیکھ لو کسی کو، کوئی باقی تو نہیں. اتنی مرتبہ کبھی کہتے نہیں تھے آپ. تو جو ڈھونڈنے والے تھے وہ پریشان ہوئے. ہم ایک بار روزانہ کہہ دیتے کہ حضور سب کھا چکے تو وہ کھا لیتے تھے، اور عورتیں بھی آپ کے کھانے کے بعد گھر کی عورتیں کھاتی تھی. آج 3 مرتبہ کہا کہ مسجد میں دیکھ لو، مسجد میں دیکھ لو، مسجد میں دیکھ لو. یہ لوگ آئے، ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا، سخت ٹھنڈیاں یو پی کی. مسجد میں آئے، کہا کہ اچھی تلاشی لے لو. سارے لوگوں نے سب پوری مسجد ڈھونڈ ڈالی. کونے میں جو چٹائیاں لپیٹ کر رکھی گئی تھیں اس میں لپٹ کر کے ایک آدمی سویا ہوا تھا، اپنے جسم پر چٹائی لپیٹ کر کے کونے میں سویا ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے مسجد میں اور چٹائیوں میں خود کو لپیٹا ہوا ہے ٹھنڈیوں کی وجہ سے. چٹائی ہٹائی اور اس کو اٹھایا. کہا کہ میاں کون ہو تم، کہاں سے آئے؟ وہ گھبرا کے اٹھا اور کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں گجرات سے آیا ہوں. پیر و مرشد کی بارگاہ میں، حضور مفتی اعظمین کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آیا. تاخیر ہو گئی رات میں. کہا کھانا کھایا؟ کہا نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا. کہا کہ چلو لنگر خانے میں کھانا موجود ہے، تم کھا لو. اس نے کہا نہیں اب خواہش نہیں ہے، ابھی کھانے کی خواہش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے چلا کر کے کہا میاں تجھے خواہش نہیں، لیکن تیرے جب تک نہ کھائیں ہمارے مرشد نہیں کھانے والے ہیں. وہ بندہ اٹھ کر کے آیا لنگر خانے میں، وہ کھانا کھایا. تب مفتی اعظم ہند کے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں پیر روشن زمین. یہ نہیں کہ خالی مریدوں کا چورا بٹورے ہیں، جتنا آئے سب اندر ڈالے، سب اندر ڈالے. ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جو آ رہا ہے آتے جاؤ، آتے جاؤ، پھنستے جاؤ، آتے جاؤ، پھنستے جاؤ. کچھ لوگوں کی تسبیح ہی یہی ہے کہ جو آئے وہ پھنس جائے، جو آئے وہ صرف لے کر کے آئے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے لطائف اعظمی، اس میں اکثر وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. ایک بندہ ڈوب رہا تھا پانی میں، پیر صاحب اوپر کھڑے تھے، پیر صاحب اوپر ہیں اور یہ پانی میں ڈوب رہا ہے. اس نے کہا حضور ہاتھ دے دیجئے، ہاتھ دے دیجئے میں اوپر آ جاؤں گا. نہیں دیا. ہاتھ دے دیجئے اوپر آ جاؤں گا. نہیں، بالکل نہیں، چلاتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈبکی لگایا. اس نے کہا کہ حضور میرا ہاتھ تو پکڑ لیجئے، میرا ہاتھ تو لیجئے. انہوں نے پکڑ لیا اور اٹھا لیا. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پیر صاحب نے کہا تیرے جملے غلط تھے. پہلی مرتبہ تو نے کہا ہاتھ دیجئے، پیر دیتا کچھ نہیں، ہم دینے والے نہیں ہیں. دوسری بار جب تو نے کہا میرا ہاتھ لیجئے، ہم لینے والے لوگ. پہلے ہی اگر تو بولا ہوتا میرا ہاتھ لیجئے میں اسی وقت لے لیتا.
یہ تو انہوں نے لکھا ہے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب نے، اکثر لوگ اسی طرح کے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جس پیر کے اندر ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے جو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک پیالہ دودھ ہے، افطاری کے لیے چند سان ہے باقی ہیں، اس وقت بھی میرے آقا کہتے عائشہ دیکھ لو ذرا باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے، باہر کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک بار میں نے دیکھا جنت البقیع قبرستان کے قریب ایک بندہ کوئی اپنے سواری کو بٹھا کر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہاں افطار کے لیے صحابہ کے ساتھ میرے آقا مسجد میں بیٹھے۔ آپ نے کہا اندر سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ دور کوئی ایک اجنبی نظر آ رہا ہے، مسافر نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً فرمایا کہ اسے لے آیا جائے۔ وہ سفر کیا ہوا گرد و غبار میں اٹا ہوا اس کے پاس لوگ گئے اور اسے بلایا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مدینے آیا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس کو لایا گیا، دسترخوان پر بٹھایا گیا، وہ جو ایک پیالہ دودھ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسافر کو دیا، اس کو دیا۔ میرے عزیزوں، وہ کئی دنوں کا بھوکا رہا ہو یا جس طرح کا بھی ہو، دودھ پورا پیا، لیکن یہاں باقی جو بچے ہوئے لوگ تھے اس میں کھجور کی گھٹلی سے انہوں نے افطار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، کلوا واشربوا من رزق اللہ، قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے جتنا دیا ہے، لیکن صفات رسول یہ بھی ہے کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، دوسروں کا خیال کیا جائے۔ مفتی اعظم ہند جیسا مرشد اب ملنا مشکل ہے، ایک بزرگ نے بریلی شریف میں ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ انہوں نے 3 بار کہا، وہ میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے کہا بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ حضور یہ کیا بتا رہے ہیں آپ، ایسا تھا ایسا؟ کہا پہلے جو معاملات تھے وہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، اب ایسا ہو گیا یعنی سب کے ہاتھ لینے والے رہ گئے، دینے والا نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزوں، کیا آج حالات ایسی ہیں کہ صرف ہرس باقی رہ گئی ہو، لالچ باقی رہ گئی ہو؟ ہمارے اندر یہ طمع اور ہرس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو بہترین اخلاق کو کردار عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں نے پرسوں شاید کہا بھی تھا آپ سے کہ کبھی کبھار مرید کی دعا سے اللہ پیر کو کامل بناتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ پیر کی دعا سے مرید اچھا ہوگا، یہ مشہور ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریدین کی دعا سے اللہ پیر کو بھی صالح بنا دیتا ہے، اس کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے سروں پر اچھے اکابر اور اچھے مشائخ کا سایہ دراز فرمائے، جن کی زندگی میں ہم سنت مصطفیٰ کو دیکھ سکیں اور ان کو دیکھ کر کے ہم اپنے جینے کا سلیقہ سمجھ سکیں۔